بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ منٹو کا ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پر لوگ کالز بک کر کے مجھ سے مشورہ لیتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں، ڈیٹا سائنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کمپیوٹر سائنس کے بارے میں۔ آج ایک بڑی عجیب کال آئی، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں، شاید اس بہانے آپ اور ہم کچھ سیکھ سکیں۔ ایک خاتون نے کال کی، ان کے بچے ان کے ساتھ تھے کال کے اوپر، تو انہوں نے بولا ذیشان بھائی یہ میرے بچے ہیں، فرضی نام استعمال کر لیتے ہیں، جمشید اور شیراز۔ جمشید بھائی 22 سال کے تھے، شیراز بھائی 25 سال کے تھے، اور ان کی امی۔ انہوں نے بولا کہ جی ہمارے شوہر سعودی عرب میں کام کرتے تھے، ابھی 1.5-2 سال پہلے واپس آئے لاہور کے اندر، اپنا بزنس شروع کیا ہے، وہ آپ کو بہت سنتے ہیں۔ ہمیں ان سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے ان کی کال آپ سے بک کروا دیں، لیکن آپ کو بیک گراؤنڈ دینے کے لیے، کانٹیکس دینے کے لیے ہم نے سوچا ایک ہفتہ پہلے آپ سے کال کر کے آپ کو سمجھا دیں کہ ان کو سمجھانا کیا ہے۔ تو میں کہا اچھا، حیرت کی بات ہے آپ میرے پاس آئے، یہ تو خاندانی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں۔ کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ امریکہ میں ہیں، آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس کی ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، آپ ہماری نسل میں سے ہیں، اس جنریشن کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارا مسئلہ سمجھ سکیں گے، باقی بڑے بوڑھے نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میں کہا جی فرمائیے کیا کہتی ہیں۔ تو محترمہ نے کہا کہ جی ان کے باپ جو ہیں میرے شوہر، ان کی بچوں سے بالکل بھی نہیں بنتی، نہ ان کا کوئی بات سمجھتے ہیں، نہ اٹھنا پہ بیٹھنا پسند ہے، نہ چلنا پسند ہے، نہ پہننا پسند ہے، نہ جانا پسند ہے، نہ آنا پسند ہے، ہر وقت بس بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ جب یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے تو میں بڑا پریشان ہوا، تو میں کہا اچھا اور بتائیے۔ تو کہنے لگی کہ بس کیا کریں کہ جیسے گدھنی بیٹھ جاتا گوشت کے اوپر، اس طرح دولت سے چمٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بچوں کو کچھ نہیں دیتے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، بچوں سے پوچھا، بچوں نے وہی رونا رویا کہ جی ہمارے پاس، ہمارے ہر چیز پہ ان کو اعتراض ہے، ہمارے پہننے پہ، ہمارے سونے پہ، ہمارے باہر جانے پہ، ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، ریل دیکھتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، جیسے نہیں شیر کی نگاہ سے بچوں کو دیکھو، کسی نے پڑھا دیا ہے تو شیر ہو گئے۔ پھر میں نے اس فیملی سے پوچھا، میں کہا اچھا آپ ان کو انسان کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ 3 جانور تو آپ مجھے گنا چکے ہیں، گدھ آپ نے بول دیا، کتا آپ نے بول دیا، اور شیر آپ نے بول دیا، اور بھی 2-4 آگے بات چلے گی تو گنوا دیں گے آپ، یہ تمام چیزیں۔ تو کہنے لگے کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم گزارنا تھا نا، تب تو 4 سال کے لیے سعودی عرب میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں پہ کام شام کرتے رہے، تو ہماری تو پارٹی میں نہیں آتے وہ، ہماری تو دعوتوں میں وہ نہیں تھے، ہماری تو سالگرہ میں وہ نہیں تھے، اب آ کے ان کو ہماری چیزیں پسند نہیں آتی، ہم جوان ہو گئے ان کے پیچھے سے تو، اور جب یہاں پر بھی تھے تو کون سا ہمارے پاس ہوتے تھے، ٹائم تو دیتے نہیں تھے ہمیں، صبح گئے ہوئے کام کے اوپر، شام گئے ہوئے کام کے اوپر، صبح کام، رات کام، شام کام، ہر وقت کام ہی کام چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو زندگی میں ٹائم ہی نہیں ملا، ہمیں تو ہمارے حصے کی محبت بھی نہیں ملی۔ شعر یاد آ رہا ہے، پھر کبھی سناؤں گا بہرحال۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے خیر وہ بڑی جو غصہ تھا وہ اپنے شوہر کے اوپر، اپنے والد صاحب کے اوپر، انہوں نے تمام وہ غصہ نکالا۔ تو میں نے ان کو بولا چلے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں، جو شخص بھی وہ جانور ہے، کیونکہ انسان کے طور پہ تو آپ نے یاد نہیں کیا، جانور کے طور پہ کیا ہے، تو ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا، تو انہوں نے نام بتایا اس کا، ابھی مثال کے طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں اس کا نام قادر ہے۔ میں کہا جو قادر بھائی آئے ہیں شاپ کے اوپر، تو آس پاس میں کسی بازو والی شاپ کا کوئی نمبر شمبر ہے آپ کے پاس، کسی دوست کا کچھ بھی اگر اوپر نیچے ہو تو؟ کہہ رہے ہاں ہے ہمارے پاس۔ میں کہا اب یہ فرض کر لیں، مینٹلی اس کے اوپر سوچیں کہ آپ ابھی میری کال رکھتے ہیں، اور وہاں سے کال آتی ہے بازو والے شاپ کی، اور وہ آپ کو بولتا ہے کہ قادر بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے۔ کہہ رہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہا نہیں اب سن لیجیے نا، مطلب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، وہ 50 لیٹ 50s میں ارلی 60s کے اندر آ گئے، بالکل ہو سکتا ہے، ان کی طبیعت ایسی خراب رہتی ہے۔ میں کہا تو ہو سکتا ہے نا، ہارٹ اٹیک وہ مر گئے، اب وہ مر چکے ہیں، اب یہ فون آپ کے پاس آیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ اب آپ تینوں بچ گئے نا، یہ جمشید بھائی بچ گئے، شیراز بھائی بچ گئے، جمشید بھائی 22 سال کے، شیراز بھائی 25 سال کے ہیں، جمشید بھائی نے انٹر کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور سوچ رہے ہیں زندگی میں کیا کرنا ہے۔ 25 سال والے جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے بیچلرز مشکل سے کیا ہے، وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو مل نہیں رہی ہے، بیکاز ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹک ٹاک سے باہر نکلنے کا، اور بیگم ہاؤس وائف ہے۔ میں کہا آپ لوگ تینوں بچ گئے ہیں تو ایک کام کریں، کاپی پین لیجیے ابھی کال پہ میرے سامنے، یہ بتائیے گھر آپ کا اپنا ہے کہ نہیں ہے، کرائے کا ہے؟ کتنا کرایہ ہے؟ 85,000۔ اچھا لکھ لیجئے۔
اچھا گھر کی گروسری وغیرہ کتنے میں ہوتی ہے؟ لاکھ 1.5 لاکھ میں لکھ لیجئے. اچھا گھر کے بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ تو اب یقین جانیے تینوں کو بجلی کا بل نہیں پتا تھا، نہ دونوں بچوں کو پتا تھا نہ ماں کو پتا کہ بجلی کا بل آتا کتنا ہے، بڑھتا کون ہے، کہاں سے بڑھتا ہے، دور کی بات ہے. میں کہا چلیں آپ رہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے اندر، نادن 50,000 روپے لکھ لیجئے، زیادہ کم کو چھوڑ دیجئے، گھر میں 2 AC لگے ہوئے ہیں. اچھا گیس کا بل کتنا آتا ہے، پانی کا بل کتنا آتا ہے، گاڑی کا پیٹرول کتنے کا ڈلتا ہے، آپ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں؟ جی جاتے ہیں. نیٹ فلکس کی سبسکرپشن کے پیسے جاتے ہیں؟ جی بالکل جاتے ہیں. اچھا اور کچھ باہر گھومنے کہیں جاتے ہیں؟ جی ملک سے باہر جاتے ہیں؟ جی جاتے ہیں. یہ تمام خرچے لکھواتا چلا گیا. سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کا مہینے کا خرچہ 7.5 لاکھ روپے کا ہے. میں کہا یہ 7.5 لاکھ روپے، اب باپ تو مر چکا نا آپ کا، اب 7.5 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے آپ مجھے یہ بتائیے. آپ لوگ کتنے 2.5 لاکھ روپے تینوں کنٹریبیوٹ کریں گے؟ تو محترمہ نے کہا جی میں تو ہاؤس وائف ہوں، مجھے تو کوئی کمانا نہیں آتا، میں 50 کی ہو چکی ہوں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی. دوسرے بچے نے بولا جی میں تو انٹر کر کے چھوڑ چکا ہوں، مجھے تو کوئی جاب نہیں ملے گی. بڑے بیٹے نے بولا جی میں ماموں سے بات کروں گا، شاید مجھے 50,000 کی جاب مل جائے. میں کہا یار پرابلم تو یہ ہے کہ 7.5 لاکھ ہے نا، گھر کا کرایہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو 50,000 میں گزارا تو نہیں ہوگا، 7.5 لاکھ کیسے آئیں گے بتاؤ. اب وہ سوچ میں پڑ گئے. میں کہا اچھا ابو کی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، بیچ مارتے ہیں، کوئی چیز چھوڑ کے جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو بندے نے کام کیا، کچھ چھوڑ کے جائے گا. دکان اپنی ہے کہ نہیں؟ دکان کرائے کی ہے. اچھا اس میں کوئی مال ہوگا، آٹو پارٹس کا جو بھی کام کرتے ہیں کہ ہاں مال ہوگا کوئی 1 کروڑ کا. میں کہا وہ بیچ دیتے ہیں. میں کہا اچھا کپڑے ان کے بیچ دیں؟ تو وہ محترمہ بھی ہنسنے لگے، بچے بھی ہنسنے لگے. کہہ رہے نہیں سر جی ہمارے باپ بوڑھے ہیں، پتہ نہیں ان کا کون سا فیشن ہے، توند نکلی ہوئی ہے، ان کے کپڑے کون سے لے گا، کوئی نہیں لے گا. میں کہا انڈر گارمنٹس؟ تو سب ہنسنے لگے کہ نہیں وہ بھی کوئی نہیں لے گا. میں کہا کوئی لیپ ٹاپ؟ کہہ رہے ہیں بوڑھے آدمی لیپ ٹاپ کا کیا واسطہ، کوئی نہیں. فون بھی گھٹیا سا ان کے پاس ہے. میں کہا آپ کے پاس کون سا فون ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو iPhone 14 Pro Max ہے، اور ایک کے پاس بیگم کے پاس iPhone 16 تھا. میں ان کے پاس کون سا ہے؟ کہہ رہے ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، وہ نا چھوٹا والا فون ہے ان کے پاس، آرام سے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ فون تو نا کوئی 2 روپے کا بھی نہیں لے گا. میں کہا اچھا گاڑی ہے؟ چلے گاڑی بیچ دیتے ہیں. سب کچھ بیچنے باچنے کے بعد ہم نے حساب لگایا کہ کوئی کروڑوں کی ہوگی. اچھا اس پورے عرصے میں انہوں نے نہیں بولا کہ بھیا ابا زندہ ہے، آپ نے کیوں بندے کو مار دیا ہے، ہم لوگ ان کی جائیداد وائداد بیچ کے حساب کر کے سارا گول کر چکے ہیں، مال کروڑ روپے میں کا ہو جائیں گے. میں کب 7.5 لاکھ کا خرچہ ہے تو سال 1.5 سال میں پیسہ خرچ ہو جائے گا، وہ پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں پھر تو بڑا مسئلہ ہے. میں کہا اچھا سوچیں کچھ تو سوچیں. تو انہوں نے بولا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں اپنے خرچے کم کر لیتے ہیں. میں کہا اچھا کیا خرچے کم کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بڑے گھر سے نکل کے چھوٹے گھر میں چلے جائیں گے. میں کہا لکھیں. اچھا پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم باہر کھانا نہیں کھایا کریں گے. میں کہا لکھیں. کہ اچھا ہم یہ کریں گے ہم انٹرنیٹ کٹوا دیں گے سر جی، سیل فون کا ڈیٹا صحیح چلتا ہے، ہم تو گزارا کر لیں گے. میں کہا جی لکھیں. نیٹ فلکس کٹوا دیں گے. میں نے کہا لکھیں. وہ لکھتے چلے گئے. سب کچھ کسر کرنے کے بعد، کاٹنے کوٹنے کے بعد 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ کے اوپر بچے. میں کہا 2.5 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ آپ تو 50,000 روپے کما رہے ہیں نا بھیا، تو 2.5 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ اب اس کے بارے میں سوچیں. پھر میں نے ان لوگوں سے عرض کی، میں نے بولا دیکھیں ابھی رمضان آنے والے ہیں، تو ایک کام کیوں نہیں کرتے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ والد صاحب کا آج انتقال ہو جائے اور جلدی مر جائیں، بس یار جان چھوٹے. اتنا برا شخص ہے نا، کتا آپ نے بول دیا اس کو، گدھ آپ نے بول دیا، شیر آپ نے بول دیا، پتہ نہیں چیتا کیا کیا آپ نے اس کے لیے بول دیا ہے. ہاتھی کی طرح حسد رکھتے ہیں، چیزیں نہیں بھولتے. تو 4-5 جانور تو آپ نے مجھے گرا دیے ہیں، تو دعا کریں مر جائیں تاکہ آپ کی بھی جان چھوٹے، اس غریب کی بھی جان چھوٹے. میں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 2200 میل دور تھا آپ سے، جب آپ کی سالگرہ ہو رہی تھی اور پارٹیاں ہو رہی تھی، یہ 250 میل کا جو 2200 میل کا فاصلہ ہے نا، اسے بھوک کہتے ہیں. وہ بھوک کی وجہ سے بیچارہ وہاں پہ تھا، وہ اپنے شوق سے وہ عیاشی کرنے وہاں نہیں گیا ہوا تھا. وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے. نماز عید کی پڑھ کر میں ڈھونڈتا ہی رہا، کہیں دکھے کوئی اپنا گلے لگانا ہے. خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے، خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے، ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے. تو یقین جانیے باہر کی پردیس کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے. میں نے کہا جو بچے ہوتے ہیں نا ہمیشہ ماں کے ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ بچے ماں کے ساتھ ہی جاتے ہیں، باپ کے ساتھ نہیں جاتے. بچے ماں کو گلے لگاتے ہیں، باپ کو گلے نہیں لگاتے. بچے ماں کی بات سنتے ہیں، باپ کی بات نہیں سنتے. بچے ماں کی سر پہ گود پہ سر رکھ کے سوتے ہیں، باپ کی گود میں نہیں سوتے. بچے کہیں شہر سے باہر چلے جائیں نا دور، تو ماں کو فون کر کے پوری دن کی سٹوری سناتے ہیں، باپ کو نہیں سناتے. اور بچہ اگر پریشان ہو اور ماں سے بات کر رہا ہو تو باپ پیچھا بیٹھا ہوا اگر ہوتا ہے سن لے تو ہلکے سے بولتا ہے اسے کہہ دو کہ پریشان نہ ہو، میں بھی زندہ ہوں. لیکن جو کہتا ہے نا کہ میں بھی زندہ ہوں، وہ آلریڈی مر چکا ہے. اب وہ تو مر چکا ہے تو اب کریں گے کیا؟ آپ نے خود کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا بھیا. تو اتنی زیادہ دشمنی ہو گئی ہے اور اتنا ہی برا باپ لگتا ہے آپ کے کہنے پہ، سونے پہ، اٹھنے پہ. تو دعا مانگ لیتے ہیں ہم سب نا. یہ بڑا عجیب میں نے مشورہ دیا ہے، مولوی صاحب کوئی سنیں گے تو ڈانٹیں گے کہ وہ مر جائے. اور اگر آپ والد صاحب ہیں اور آپ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور اگر آپ کسی اس قسم کی سچویشن کے اندر ہیں تو قصور آپ کا ہے. یہ جو آستین کے سانپ پالے تھے نا بھیا، کچھ اور پال لیتے، سانپ کیوں پالے؟ گھروں کے اندر وہ آپ کو اسی طرح ڈس رہے ہیں.
آپ مر جائیں گے نا تو یقین جانیے آپ کے بنیان تک نکال کے بیچ دیں گے، اور آپ کے مرنے کا غم بھی نا نیٹ فلکس کی مووی دیکھ کے منائیں گے کہ یار بابا یاد آنے تو چلو موڈ بہتر کرنے کے لیے نا، اچھا کرنے کے لیے کوئی ویڈیو لگا لیتے ہیں، کوئی ریل لگا لیتے ہیں، آپ کے اوپر فاتحہ بخشوانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ان کمبخت ماروں کو ایک دفعہ چھوڑ دیجئے، پرماننٹ نہ چھوڑیں، 6 مہینے کے لیے چھوڑ کے چلے جائیے، بغیر کچھ بتائے جسٹ واک اوے، بولو بھائی میں جا رہا ہوں، میرا بہت ہو گیا، ڈن۔ 6 مہینے کے لیے چھوڑ کے چلے جائیے، یہ زندہ رہیں مر جائیں، کہاں سے کھائیں گے کہاں سے نہیں کھائیں گے آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ ان کو آپ 40 سال سے 50 سال سے کھلا رہے ہیں، ان کمبختوں کی شادیاں آپ کروا رہے ہیں، ہال کے اندر 20 لاکھ روپے آپ بھر رہے ہیں، 2.5 لاکھ روپے کے سیج سجا کے دے رہے ہیں ہالس کے اندر، اور یہ وہاں پہ آ کے بالی ووڈ کے گانوں کے اوپر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بالکل ایک کونے میں شلوار قمیص پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کی عزت مہمان جتنی بھی نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی کھانے کا پوچھ لیتا ہے، آپ سے وہ بھی نہیں پوچھتا، آپ صرف اور صرف ایک ATM کے طور پہ چیک دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یقین جانیے بڑی دکھی کال تھی، اور میں بڑا پریشان رہا پورا دن آج اس کال کے بعد کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اتنی شکایتیں نا اگر باپ سے تو دعا مانگ لو کہ مر جائے، جان چھوٹے، اس کی بھی جان چھوٹے، آپ کی بھی جان چھوٹے۔ اور اگر آپ کسی کنڈیشن میں ایز اے فادر موجود ہیں تو 6 مہینے کے لیے ان کم وقتوں کو چھوڑ دیجئے، کہاں سے کریں گے، زندہ رہیں مر جائیں، دیکھیں آپ مر سکتے ہیں نا، آج آپ مر گئے پھر بھی تو کچھ نہ کچھ کریں گے نا، آپ یہ سمجھ لیجئے مر گئے آپ، آج اپنے آپ کو مار کے اپنی فاتحہ پڑھ لیجئے، اور 6 مہینے کے لیے ان کے پاس سے دور چلے جائیے، ورنہ بہت دیر آلریڈی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ دنیا آپ نے پوری برباد کر دی ان لوگوں کے چکر میں، دین پہ آپ ٹائم دگا نہیں سکے، اور آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے کسی نے فاتحہ بھی نہیں بخشوانی۔ تھوڑی سی شرم کر لیں بھائی صاحب، تھوڑی سی حیا کر لیں، ایک تو میں بڑا نازک مزاج آدمی ہوں، حساس قسم کا، اس قسم کی کالیں پلیز مجھے نہ کیا کریں۔ کوئی کمپیوٹر سائنس کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، انویسٹمنٹ کی، ریل اسٹیٹ کی بات کرنی ہو تو کیا کریں، امریکہ کیسے آنا یہ بالکل بات ٹھیک ہے، ایسی باتیں مجھے نہ کیا کریں، ورنہ آپ کو بہت برے جواب ملیں گے، اور آپ لوگوں اور کچھ نہیں کریں۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آج والد صاحب کے پاس جائیے اور انہیں گلے لگا لیجئے، اور زیادہ نہیں، 2-3 منٹ تک گلے لگا کے رکھیے، بولنا کچھ نہیں ہے، شکریہ ادا کریں۔ جو 7.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ پر آئے تھے نا، یہ 5 لاکھ روپے اس نے اپنے خون پسینے سے دیے ہیں۔ جو 2.5 لاکھ بھی کمانے کے آپ قابل ہوئے ہیں نا، جو جسم پروان چڑھا ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے کہ آپ ننگے نہیں گھوم رہے، اس پہ گوشت پوست ہے، وہ اس شخص کی محنت ہے، اس نے کہیں نہ کہیں رات کالی کی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ رات بھر جاگا ہوا ہے، تو آپ سب کو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ جس دن وہ چلا جائے گا نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا بجلی کا بل کتنا آتا ہے اور گیس کا بل کتنا آتا ہے، تو کتنا اچھا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر آپ 2.5 لاکھ میں گزارا کر سکتے ہیں نا، تو 5 لاکھ کا ہر مہینے کا جو آپ اس کو ٹورچر کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ دے رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا آپ سے کوئی پوچھے گا؟ آپ کی اولاد آپ سے بھی 2 جوتے آگے ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ آپ نے 4 گالیاں دی ہیں، وہ آپ کو 40 گالیاں دے گی، پھر بھی اس کا دل نہیں بھرے گا۔ فکر نہ کریں، ایک نسل کے اندر 30 سالوں میں سب برابر ہو جائے گا۔ میری تلخ باتیں آپ کو بری لگیں تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا تلخ ہو گیا ہے کہ جب تک آئینہ نہ دکھایا جائے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے بھیا۔ آپ کو اچھی اچھی باتیں سننی ہے، ریلز دیکھنی ہے، آپ کسی اور چینل پہ چلے جائیے، میری زندگی بھی آسان ہو، آپ کی زندگی بھی آسان ہو، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔